لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. چلتے ہیں سب سے پہلے اپنی دعا کی طرف. آج کی جو ہماری دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ اس دعا کا: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. بہت ہی پیاری دعا ہے کہ ہم دیکھیں اصل میں تو اس میں دعا کے کوئی ورڈز نہیں آئے، ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کی ہم نے اس دعا میں، لیکن ہمیں کیا پتہ چلا، لیکن اسی دعا کے اندر کیا بات آئی کہ اللہ آپ کے لیے ہر طرح کی بادشاہت ہے. میری پریشانیاں، میرے بچوں کی پریشانیاں، میرے غم، یا رب العالمین آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، یا رب العالمین آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اگر کوئی دعا سیکھ لیں بس اس کو رٹے کی طرح، وظیفے کی طرح بس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کے مفہوم میں نہیں جاتے، ہم اس کے ترجمے کو نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. کیا اب آج نہیں ہمیں پتہ چل رہا کہ اللہ آپ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتے ہیں، اللہ آپ کے لیے آپ ہر چیز پر قادر ہیں، ہمارے ہر کام بنانے کے لیے. یہ ہمارا عشرہ ذو الحجہ جو چل رہا ہے، یا رب العالمین ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھیے کہ ہم عرفے کے دن کے روزے رکھ سکیں. یا رب العالمین ہمیں ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیے. آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کا جو بھی غم ہے، آپ کی جو بھی تکالیف ہیں، آپ کے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ دیں کہ یا رب العالمین آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یوم عرفہ کے دن میں پڑھنے والی دعا ہے جو بار بار پڑھی جائے گی کثرت سے. 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے بارے میں ہم سب کو علم ہونا چاہیے. یہ دن گھروں کو صاف ستھرا کرنے کا نہیں ہے، نہ ہی کسی شاپنگ کرنے کا اور نہ ہی آرام و نیند کا. یہ دن ہے خاص کر عبادت کرنے کا. یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود عظیم مقام عطا فرمایا. وہاں پر کیا تھا؟ لیلۃ القدر میں کے لیے ہمیں کیا کہا گیا تھا کہ 5 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو. لیکن یہاں یہ جو عظیم دن چل رہے تھے، ان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس دن کا بادشاہ جو ہے نا وہ یوم عرفہ ہے. اور اللہ اس میں ہمیں دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا کرم کہ اس میں ہمیں ڈھونڈنا نہیں ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے. آج ہمیں پتہ چل گیا کہ عرفہ کا دن ہمارے یہاں کب ہوگا. اب اس دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی تمام چیزوں کو، اپنی تمام اپنے کاموں کو سب کو پیچھے رکھ کر صرف کثرت سے عبادت کرنی ہے. اس دن کا روزہ رکھ. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عرفہ، عاشورہ اور ہر ماہ کے 3 دن میں روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، عرفے کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. جانتے نا کہ ہم سب نے کتنے گناہ کیے ہوئے پچھلے سال. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، ہے نا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے بھی جو بالکل گناہ نہیں کرتا تو اس کے بھی درجات میں بلند کرنے کا سبب بن جاتا ہے یہ روزہ. اب اور جو کوئی گناہ گار ہے تو اللہ کا کتنا کرم کہ اے میرے بندے، تم نئے سال میں داخل ہوگے کچھ دنوں بعد، تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو، اپنے رب کو منا لو. اب حاجی تو چلے گئے نا حج کے لیے، وہ تو خوب رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں، تو ہم پیچھے رہ جانے والے کیا کریں؟ لیکن نا جانے والے تو دامن بھر لیں گے، پیچھے رہ جانے والے اب کیا کریں نا. پیچھے رہ جانے والے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، رو رو کے دعائیں کریں. یہ دن
یاد رکھیں یہ دن گھروں کو صاف ستھرا کرنے کا نہیں ہے، نہ ہی شاپنگ کرنے کا اور نہ ہی آرام و نیند کا۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ بڑا شرف بخشتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک دن ہے جو جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ یہ دن اطاعت رب اور اس کے بھرپور عبادت کا دن ہے۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے جو ابھی ہم نے سیکھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہیں اور یہ سوچ کے کہ یا رب العالمین میرے تمام مسائل، میرے تمام کام، مجھے ہدایت دینا۔ اللہ آپ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں نا۔ 3-4 دفعہ اس دعا کو پڑھیے، پھر دوبارہ اپنی دعاؤں کو کیجیے۔ یا رب العالمین آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یا رب العالمین پاکستان کو نیک اور صالح حکمران عطا کیجیے۔ یا پھر آپ نے 4-5 دفعہ، جتنی دفعہ بھی دل کے ساتھ، خشوع کے ساتھ آپ نے اس دعا کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، پھر کثرت سے دعا مانگی۔ یا رب العالمین مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، یا رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اس طرح کر کر کے اپنے دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ یہ خاص دعا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی کہ یہ عرفے کے دن یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ کوشش کرنی ہے، ہمیں خوب کوشش کرنا ہے کہ اس دن ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا قربت کا عمل کیے بغیر نہ نکلے۔ دنیا کے جوہرات میں سے ایک جوہر اگر گم ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں کہ اللہ میری وہ چیز نہیں مل رہی۔ پھر دنیا کے افضل ترین دن کو کیسے ہم ضائع کر سکتے ہیں؟ مثال سے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جو برانڈ ہے اس کے اوپر سیل لگی ہے، کہ آئیں اور آ کر مفت میں یہ سارا سامان لے لیں، ہم کتنا بھاگ کے جائیں گے نا۔ یہ دن تھے پہلے کہ اس میں سیل لگی ہوئی تھی، خوب نیکیاں کما لیں اور خوب زیادہ اجر لے لیں نا۔ اب ان دنوں میں ایک اسپیشل سیل لگ گئی کہ آؤ اور اپنی بخشش کروا لو۔ کیا ہم نہیں لینا چاہتے؟ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہم اپنی بخشش کروا لیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہمارا واپسی کا دن ہے اور یہ بہترین موقع مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے۔ پتہ نہیں آگے ہمارے پاس اگلے سال یہ بہترین ایام کا یہ بہترین دن پہنچے یا نہیں پہنچے، اور ابھی بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ عافیت کے ساتھ ایمان کی بھرپور حالتوں میں ہمیں اس دن تک پہنچائیں۔ کثرت سے دعا کیجیے کہ اللہ اگر شب قدر ہم نہ جان سکتے، عرفہ کا دن نہیں بھول سکتے، اللہ اس دن تو ہمیں بخش دیجیے۔ اگر شب قدر میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں تو اس روز ہمارا رب کریم خود آسمان دنیا کے اوپر تشریف لاتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون میرا بندہ کیا کیا دعائیں کر رہے ہیں، اور اس کی دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں اور اس کی بخشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس دن کو غنیمت جانیں اور جتنی بھی خیر اس روز کر سکتے ہیں کر ڈالیں۔ صرف یہی نہیں کہ دعائیں، بلکہ خیر کے جتنے بھی کام وہ اس دن کر ڈالیے۔ 9 ذی الحجہ کا شیڈول بہت ہی عمدہ بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اس شیڈول کو اپنے احباب کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ بس یہ ایک دن کا ہے جو سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شیڈولز دیکھ بھی رہے ہیں، ہم شیڈولز بنا بھی رہے ہیں۔ اصل تو جب ہے نا جب ہم اس پر عمل کر رہے ہوں۔ شیڈول بنائیں یا نہ بنائیں، عمل ضروری ہے۔ رات کو جلدی سو جائیے تاکہ صبح تہجد میں اٹھ سکیں، پھر اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز ادا کی، پھر فجر کے بعد اشراق، اور اشراق کے بعد خوب بیٹھ کر دعائیں۔ اسی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ سحری کھاتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے، تو سحری کرتے ہوئے، سحری کے بعد آپ کثرت سے خوب دعائیں کیجیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب سے زیادہ اپنی بخشش کے لیے۔ ہم خود اپنے قریبی رشتہ داروں کو سوچ سکتے ہیں ہم کتنا ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نہیں مانگتے نا، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ کیا ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ کبھی کوئی ایک دن بیٹھ کے کبھی یاد آ جائے تو ہم کچھ پڑھا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح جب میں اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے نام اعمال بند ہو جائیں گے۔ کثرت سے اپنے لیے، اپنی بخشش کے لیے کچھ نہ کچھ کریے۔ ایک سوال جو کثرت سے کیا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جب حاجی جس دن عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اس دن ہندوستان اور پاکستان میں 8ویں ذی الحج یا 7ویں ذی الحج ہوتی ہے، اور جب ہمارے یہاں 9ویں ذی الحجہ ہوتی ہے تو اس وقت حاجی مینا پر پہنچ کر رمی اور قربانی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ عرفہ کی فضیلت اگر وقوف سے مربوط ہے تو ہم کس دن روزہ رکھ کر وہ فضیلت حاصل کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس وقت کے ساتھ جو فضیلت رکھی ہے وہ فضیلت ایک وقت کے ساتھ دوسری جگہ اور دوسرے وقت کے ساتھ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً تہجد کا وقت کتنا فضیلت کا وقت ہے نا،
تو کیا ہمارے یہاں کے تہجد کا وقت فضیلت کا وقت نہیں ہوتا؟ حدیث میں جو ذکر آتا ہے نا وہ 9 ذی الحجہ کا آتا ہے، تو ہمارے یہاں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی اسی دن ہمارا عرفہ کا دن ہوگا۔ دیکھیں نا، جب ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے تو اس ٹائم امریکہ میں یا جاپان میں تو تہجد کا وقت نہیں ہوگا، لیکن جب ہمارے یہاں سے گزر جائے گا تو وہ رحمت والا وقت کہاں چلے جائے گا؟ جاپان میں یا امریکہ میں چلے جائے گا نا۔ تو جیسے جیسے سورج طلوع ہوتا جاتا ہے، یہ چیز ہر شخص کے مشاہدے اور تجربے سے ثابت ہے کہ اسی طرح جو ہے یہ آگے بڑھتا چلے جاتا ہے، رحمت بھی اسی طرح آگے بڑھتی چلے جاتی ہے۔ اسی طرح یہی حال عرفہ کے دن کی برکتوں کا ہے، جہاں جب 9 ذی الحجہ ہوگی، 9 تاریخ ہوگی، وہاں اس وقت عرفہ کی برکتیں ہوں گی۔ اگر ہندوستان میں یا پاکستان میں 9 ذی الحجہ سعودی عرب کے ایک دن بعد ہے تو ہندوستان کے لوگ اپنی تاریخ اور پاکستان کے لوگ اپنی تاریخ کے مطابق روزہ رکھیں گے، خواہ اس وقت حاجی مینا میں رمی یا قربانی کر رہے ہوں۔ اس طرح ہندوستان میں قربانی کا دن ہندوستان کے 10ویں ذی الحجہ کے مطابق ہوگا، پاکستان میں پاکستان کے مطابق ہوگا، اور دوسری جگہوں پہ دوسری جگہ کے مطابق ہوگا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ ٹائم کے لحاظ سے یہ برکتیں اور رحمتیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ پھر منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور لیکن ہم 8 اور 9 دونوں کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ویسے ہی ذی الحجہ کے بہترین دن چل رہے ہیں تو ہم دونوں دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو کثرت سے دعائیں مانگنی ہے وہ کون سا دن ہے؟ وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ روزہ ہم دونوں دن بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ہم کثرت سے دعائیں مانگیں گے وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ 9 ذی الحجہ۔ اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کام کریں، کس طرح خود کو روکیں ان دنوں میں برائیوں سے۔ آج کا ریمائنڈر دیکھتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے اپنی زبان پر مچلتے تلخ لفظوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے روک لینے سے جو بعد میں سکون ملتا ہے وہ اس سکون سے کہیں بہتر ہوتا ہے جو صرف وقتی طور پر ہم اسے ٹونٹ کر کے یا جواب دے کر جو حاصل کرتے ہیں، اس سکون سے بہتر ہوتا ہے کہ ہم نے رب کی خاطر درگزر کر دیا۔ زبان کے نشتر سے زخمی کر کے جو ہمیں ملے گا، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی خاطر درگزر کر جائیں۔ کسی ایک دن ہم کوشش تو کریں نا کہ اپنے آپ کو روک کر دیکھیں کہ آج میں نے غیبت نہیں کرنی، غیبت سے رکنا ہے۔ ایک دم سے تو نہیں رک سکتے، لیکن جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رک جائیں گے۔ اور اپنی نیکیاں میں نے اتنی مشکل سے یہ عشرہ ذی الحجہ میں کما رہی ہوں، میں نے نہیں کسی اور کو دینی۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کا گوشت نہیں کھانا، جب میں روزے سے ہوں تو میں نے کسی مسلمان بہن کا، کسی مسلمان بھائی کا گوشت نہیں کھانا۔ وقتی طور پر تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن پھر انشاءاللہ عادت ہو جائے گی، اور پھر یہ جو سکون ہے یہ ہماری روح تک کو تازہ رکھے گا۔ اسی طرح ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ یہ دن ہی انہی کی یاد کے ہیں، کیا کہتے تھے؟ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے۔ خود کو اس آیت پہ ہمیں رکھ کر سوچنا ہے کہ کیا میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرے جو بھی کام ہیں دنیا کے، کیا وہ میں واقعی رب العالمین کے لیے کر رہی ہوں؟ کیا ہمارے یہاں جو قربانی کا جانور آ گیا یا آنا ہے یا جو بھی ہم قربان کر رہے ہیں، کیا وہ رب العالمین کی رضا کے لیے؟ کہیں ہمارے بچے یا ہم اس میں کوئی دکھاوا تو نہیں کرتے پھر رہے؟ تو ان سب سے بھی خود کو اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ، اور اس آیت کو فوکس رکھنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ جو بھی کوئی کام کرنے، چاہے ان ڈیز میں ہو چاہے ان کے بعد، کیونکہ یہ تو ایک ریمائنڈر ہے ہمیں باقی کی زندگی کی اصلاح کے لیے، تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں نے اپنا جینا، اپنا مرنا اپنے رب العالمین کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ اور یہ جو ہم نے شروع میں دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک علی کل شیء قدیر، عرفے کا دن جب ہمارے پاس ہوگا تو ہم بھی اس دعا کو کثرت سے بھی مانگ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کو، جو یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس کی 10 نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو کوئی سارا دن جب ہمارے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں نا، تولا جاتا ہے، تو جس شخص نے 100 دفعہ یہ ذکر پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ، اور اس سے بہترین عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ کر گیا، کسی نے 200 300 400 500 یہ جتنی بھی تسبیحات زیادہ پڑھ لی، تو وہ پھر اس دن کے اعمال میں وزنی ہو جائے گا، ورنہ سب سے وزنی اعمال والا اس کو 100 دفعہ پڑھنے والا تھا۔
الا یہ کہ کوئی اس سے زیادہ لے کر آیا۔ تو کثرت کے ساتھ ان دنوں میں اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ میں اپنی ہدایت چاہتی ہوں، آپ اس چیز پر قادر ہیں۔ یا رب العالمین میں قرآن کا علم سیکھنا چاہتی ہوں، آپ اس چیز پر قادر ہیں، اللہ آپ مجھے سکھا دیجئے۔ یا اللہ میرے دل میں آخرت کی فکر ڈال دیجئے، آپ اس چیز پر قادر ہیں، اللہ آپ یہ کام کروا دیجئے۔ ہر وہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم اپنے رب سے دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس کو کثرت کے ساتھ بڑے دل کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ۔ اور کثرت سے اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو خاص دن ہمارے پاس آ رہا ہے، دنوں کا بادشاہ دن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، یا رب العالمین ہم اس میں ضرور اپنی بخشش کرا سکیں، اپنے بچوں کو یا کچھ لوگوں کو اس کا شعور ضرور دیجیے کہ یہ دن کتنا خاص ہے، اور یہ سارے ہی دن کتنے خاص چل رہے تھے، تو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس کے اندر بھی ڈالیے۔ سورۃ القیامہ کے اندر آتا ہے نا، کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے، تو اللہ سے کثرت سے دعا مانگیے کہ اے رب العالمین ہمیں بارونق چہروں والوں میں شامل کیجیے گا، یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کیجیے گا جو خوش ہو رہے ہوں گے، یا رب العالمین آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یا رب العالمین قیامت کے دن ہمارے نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھوں میں دیجیے۔ بہت خاص دن چل رہے ہیں، کثرت سے دعا مانگیں کہ رب العالمین ہمیں ان میں شامل نہ کیجیے گا جو دنیا میں ہی جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ کثرت کے ساتھ اپنے لیے رزق میں برکت، اپنی اولادوں کے لیے رزق میں برکت، ان کے بہترین ازواج کے لیے دعا، اگر چھوٹی بھی اولادیں تب بھی ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا، ہر دعا جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ سب سے پہلے اپنی معافی، اپنے لیے استغفار کرتے رہیں، اور اپنے بچوں کے لیے کثرت سے دعائیں مانگتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔